الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ظاہری نعمت سے نوازا ہے، اگر کسی انسان کو اس کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی مل جائیں تو وہ زندگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ جیسے ظاہری آنکھیں موجود ہیں، دل کی آنکھیں بھی مل جائیں تو وہ دنیا کی زندگی کا بھی لطف اٹھاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی لطف اٹھائے گا۔ ظاہری آنکھوں کا مل جانا اسے نور بصارت کہا جاتا ہے، اور دل کی آنکھوں کا مل جانا اسے نور بصیرت کہا جاتا ہے۔ نور بصارت بھی ہے اور نور بصیرت بھی ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں نعمتیں جمع ہو جائیں وہ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں گزارتا ہے اور اس کی زندگی اس کے لیے پرسکون بن جاتی ہے۔ آج دیکھنے میں ظاہری آنکھیں ہر ایک کے پاس موجود ہیں، نور بصارت ہر ایک کے پاس موجود ہے، ظاہری آنکھوں سے ہر انسان نفع اٹھا رہا ہے، مگر نور بصیرت والے بہت تھوڑے ہیں۔ جن کے پاس دل کی آنکھیں موجود ہیں وہ بہت کم ہیں۔
بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے اگر کسی انسان کو ظاہری آنکھ نہ ملی، نور بصیرت مل گیا، اس کی کمی پوری ہو جائے گی، لیکن نور بصیرت نہ ملا، صرف ظاہری آنکھوں کے ساتھ زندگی گزار کے چلا گیا، اس کی کمی پوری ہونا مشکل ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کا بصارت سے محروم ہو جانا یہ کوئی اندھا پن نہیں ہے، دل کا بینائی سے، نور بصیرت سے محروم ہو جانا یہ اصل اندھا پن ہے۔ تو یہ نور بصیرت ملتا کیسے ہے؟ یہ نور بصیرت تب ملے گا جب ظاہری آنکھ کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ جب ظاہری آنکھ کا استعمال درست ہوگا، اس کے نتیجے میں ایسا نور بصیرت اللہ تعالی عطا فرمائیں گے جس کے بدلے میں جب یہ بندہ ہمیشہ کی منزل میں پہنچے گا تو حکم ہوگا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں اپنی ظاہری نگاہ کو قابو میں رکھا، اسے درست استعمال کیا، ہم نے تجھے وہ نور بصیرت عطا کیا، آج تو ہمارا دیدار کرے گا اور جی بھر کے کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اللہ کا دیدار ملے گا۔ یہ جب ظاہری بینائی اور ظاہری آنکھوں کا استعمال درست ہوتا ہے، پھر انسان کے شباب میں پاکیزگی آ جاتی ہے، پھر اسے ایسا شباب ملتا ہے جس شباب کے بعد بڑھاپا نہیں ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، اے نور بصیرت کو حاصل کرنے والے خوش نصیب انسان، ہم نے تجھے وہ جوانی عطا کی ہے، ہم نے تجھے وہ شباب دیا ہے جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں، جس کے بعد اس جوانی نے ختم نہیں ہونا۔ یہ نور بصیرت کا مل جانا، جب یہ انسان اپنی ظاہری نگاہ کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس نور بصیرت کے بدلے میں وہ مالداری عطا کریں گے جس کے بعد کبھی غربت نہیں آئے گی۔ نور بصیرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب اسے ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے، جب وہ چیزوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نظر آ رہا ہے بہت مال ہے، نظر آ رہا ہے مزے کی زندگی ہے، نظر آ رہا ہے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے یہاں تو مزے لگے ہوئے ہیں، مگر دل کی آنکھیں بتائیں گی خبردار احتیاط کرنا، یہ جسے تم مال سمجھ رہے ہو یہ مال نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جو تمہیں عیاشی دکھائی دے رہی ہے، یہ جو تمہیں اپنی چاہتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ خواہش کا پورا ہونا نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ قبر کی سختی ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے، یہ دل کی آنکھ بتائے گی۔ فرمایا جب اس دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کی جب آنکھیں کھلیں گی تو ہاتھ بھی صحیح کام کریں گے اور یہ زبان بھی صحیح کام کرے گی اور یہ کانوں کی سماعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، پھر یہ اس کا دیکھنا بھی درست ہو جائے گا، پھر اس کے دن رات کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے کہ دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، فرمایا جب یہ دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کس کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اپنی جوانی کو دیکھنا ہوگا، اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا، میں کہاں کھڑا ہوں اور یہ میرا دل کیا کر رہا ہے،
اور یہ میرے دل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اور یہ میرے جسم کے ظاہری اعضاء میرے دل کی آنکھوں کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں۔ نفس اور شیطان یہ دو دشمن ہیں، نفس اور شیطان یہ دو دشمن ہیں، اور یہ دل پہ محنت کر رہے ہیں۔ اور ایک اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایمان ہے، اور یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، ان دشمنوں کے حملوں سے کیسے بچنا ہے، اور اس دل کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کے اندر صحیح چیز کیسے پیدا کرنی ہے۔ تو اب دشمن اپنا کام کر رہا ہے، ہم نے اس میں اپنا کام کرنا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ سے مانگیں، کوشش کریں کہ ہمیں نور بصیرت مل جائے، ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں، ہمارے دل کی آنکھوں میں وہ روشنی پیدا ہو جائے جس روشنی سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دیکھا کرتے تھے۔ وہ نور ایمانی اور وہ نور بصیرت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، جس کی برکت سے انسان کو دنیا میں گناہ نظر آنا شروع ہو جائے، جس نور بصیرت کی وجہ سے حرام نظر آنا شروع ہو جائے، جس نور بصیرت کی وجہ سے وہ برائی کو برائی سمجھنے لگے۔ آج برائی اور اچھائی ایک شکل میں بدل چکی ہیں۔ آج برائی کا احساس، آج برائی کا برا ہونا انسانوں کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ حرام کے حرام ہونے کی برائی دل سے ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ جب دل اندھا ہوا تو پھر ظاہری آنکھ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، پھر ظاہری آنکھ نے بھی غلط کو غلط نہ سمجھا، پھر اس ظاہری آنکھ نے بھی حرام کو حرام نہ سمجھا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اس مختصر سی زندگی میں اپنی ظاہری آنکھ کے استعمال کو درست کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر نور بصیرت پیدا ہو جائے۔ لوگوں نے اس کے لیے زندگیاں لگائی ہیں، لوگوں نے اس کے لیے جوانیاں لگائی ہیں، لوگوں نے اس کے لیے زندگیاں کھپائی ہیں، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری نگاہ کو اتنا قابو میں رکھنے والے ایک صحابی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت بنائی ہے، جب ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، اندر سے باندی دروازے پہ آتی ہے، کون آیا ہے، تو گھر میں جا کے ان کو بتاتی ہے وہ آپ کا نابینا شاگرد آیا ہے۔ نابینا نہیں ہے، مگر اپنی نگاہوں پہ کنٹرول اتنا ہے، نگاہوں کو صحیح استعمال کرنے کی مشق کتنی کی ہے۔ دنیا والے سمجھ رہے ہیں یہ نابینا ہے، ایسے اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو اتنا محفوظ رکھا، اپنے کانوں کی ایسی حفاظت کی، لوگ ان کے بارے میں سمجھنے لگے شاید یہ بہرے ہیں، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، محنت کی ہے، نور بصیرت حاصل کیے ہے، اب اس کان میں خیر کے علاوہ کوئی آواز ہی نہیں جاتی ہے۔ اب جس آدمی کی صبح اور شام ہی حرام سننے کے ساتھ ہو، جس کی صبح و شام حرام دیکھنے کے ساتھ ہو، اسے یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایک مریض کا بخار کی وجہ سے ذائقہ ہی خراب ہو گیا، اب اسے کیسے سمجھائیں کہ یہ میٹھی چیز ہے؟ ایک آدمی حرام دیکھتے دیکھتے اس کا اتنا عادی بن گیا، اب اسے کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے؟ دلی میں ایک دفعہ فسادات ہوئے تو ایک نوجوان بچی اپنی عزت بچا کر رات میں مسجد میں چلی گئی، وہاں ایک نوجوان آرام کر رہا تھا، دیکھا نوجوان بچی آئی ہے، کہنے لگی باہر
میری جان کو خطرہ ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، میں نے سوچا رات یہاں گزار لیتی ہوں، صبح گھر چلی جاؤں گی۔ نوجوان کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بچی کہتی ہے تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا اس نوجوان نے چراغ جلایا اور اس کے پاس لیٹ گیا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھ کی انگلی اس چراغ کے قریب کرتا ہے اور واپس کھینچ لیتا ہے۔ وہ رات یہ عمل ایک سے زیادہ بار کرتا رہا اور میں نے اس کے اس عمل کو نوٹ کیا۔ صبح ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا اب تم چلی جاؤ۔ میں نے کہا جانے سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب چاہیے۔ میں نے رات میں دیکھا کہ تم اپنی انگلی آگ سے قریب لے جا رہے ہو، واپس لے جاتے ہو، آگ سے قریب لے جاتے ہو، واپس لے جاتے ہو، یہ تم کیوں کر رہے تھے؟ وہ نوجوان ایسا نوجوان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا کیا تھا، جس کے پاس نور ایمانی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، گناہ کرنے کا موقع ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اور میں نے اپنی انگلی اس آگ سے قریب کی اور کہا کہ یہ دنیا کی معمولی آگ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ نظر آتا ہے خواہش پوری ہو گئی، انسان نے حرام کام کر لیا، کسی کو کیا پتا؟ یہ نور بصیرت بتائے گا، کسی کو پتا نہیں چلے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر اللہ کے ہاں ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہے ہیں، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ کوئی غلط کام ہوگا، رائی کے دانے کے برابر ہوگا، معمولی کوتاہی ہوگی، اللہ اسے سمندروں کی تہ سے نکالیں گے، پہاڑوں کی جڑوں میں اسے پہاڑوں کے نیچے سے نکالیں گے، چٹانوں میں سے اسے نکالیں گے اور قیامت کے دن ساری انسانیت کی موجودگی میں سامنے لا کر پیش کریں گے اور پوچھیں گے اے میرے بندے یہ بتا تو نے یہ کیوں کیا؟ پہلے گناہ چھپ کر کیے جاتے تھے، پہلے گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا جاتا تھا، پہلے گناہ کرنے والا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا تھا۔ اب جرت بڑھ گئی، ہمتوں میں اضافہ ہوا، آوارگی میں اضافہ ہوا، آزادی پیدا ہوئی۔ اب تو گناہ کرنے والا ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، اپنا حق سمجھ کر کرتا ہے، اجتماعی طور پہ کرتا ہے اور تسلسل کے ساتھ کرتا ہے۔ چینل بنے ہوئے ہیں، آئے دن ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری غلط چیزیں آ رہی ہیں اور برائی محفوظ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ انسان مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ صرف اس لیے خواہش پوری ہو جائے، صرف اس لیے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں، اس لیے لوگ مجھے پسند کرنے لگیں۔ عورت اپنا جسم اس لیے پیش کر رہی ہے، دنیا اس کو جاننے لگے، اسے دیکھنے لگے۔ انسانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے یہاں رہنا کتنا ہے، یہاں زندگی کتنی گزارنی ہے، یہاں اس مال سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام وہ اس نور بصیرت کے اعلیٰ درجے پر ہوا کرتے تھے اور وہ کبھی دنیا کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، دنیا کی چیزوں میں اپنا دل نہیں لگاتے، دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک نے ان کے واقعات ذکر کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کیا شاہانہ شان عطا کی ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہیں، فوجیں ہیں،
انسان، جنات، چرند پرند، ہوائیں اور فضائیں ان کی بات ماننے والی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں ایسے کھول رکھی ہیں، جا رہے ہیں لشکر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ۔ چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے ان کے آنے پر اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کو خبردار کیا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پاؤں تلے روند ڈالے گا، تم اپنی بلوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ نے یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ جب یہ آواز سنی، اس چیونٹی کی سوچ کو دیکھا۔ آج کہتے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، انسان بہت آگے چلا گیا ہے۔ ماضی میں انسان تو کیا، ان مخلوقات کے اندر بھی یہ احساس موجود تھا کہ ہم نے دوسروں کا خیال کرنا ہے، ہم نے دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی سوچ لی ہے، اور آج انسان نے ترقی اتنی کر لی ہے کہ وہ 45-50 ہزار فلسطین کے مظلوم مسلمان اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہے اور اسے احساس نہیں ہے۔ پوری دنیا کا حکمران طبقہ اور 60 اسلامی ممالک کا حکمران طبقہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں انسان نے ترقی کر لی ہے، انسانیت محفوظ ہو گئی ہے، انسانی حقوق محفوظ ہو گئے اور انسانیت کو جینے کا شعور مل گیا۔ یہ عجیب شعور ہے۔ وہاں چیونٹی، اس کو اپنے قبیلے کے لوگوں کی فکر ہے اور دوسری چیونٹیوں کی جان بچانے کی فکر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمارا قرآن اور ہمارا دین صرف انسان کے حقوق کی بات نہیں کرتا، یہ ساری مخلوقات کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ یہ انسان تو اشرف المخلوقات، بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی یہ مسلمانوں کو پابند بناتا ہے کہ خبردار، کسی عام شہری پر ہتھیار نہیں اٹھانے، کسی بوڑھے پر ہتھیار نہیں اٹھانے، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی معصوم بچے کی جان نہیں لینی۔ اور یہ ایسے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ بچوں کی جان سے ایسے کھیل رہے ہیں جیسے کھلونوں سے کھیلا جاتا ہے، اور ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں بھائی انسانی حقوق کا خیال رکھو۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ کامل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی، فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ یا اللہ، آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے جس قدر نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ایک چیونٹی میرا نام لے رہی ہے، ایک چیونٹی میرے لشکر کا تذکرہ کر رہی ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم تو اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں۔ تھوڑا سا عہدہ ملا، 2-4 لوگ ہمیں جاننے لگے، اپنی کمپنی کیا بنا لی، کیا ڈائریکٹر بنے، اپنی اوقات کو ہی بھول گئے۔ انداز گفتگو بدل گیا۔ وہ پہلے جو کبھی کبھار دعا مانگ لیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، اب وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی۔ اور وہ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی اور ایسی عظیم الشان سلطنت کے مالک، وہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیسے شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ نے مجھے بھی نعمتوں سے مالا مال کیا، یا اللہ آپ نے میرے ماں باپ کو بھی نعمتوں سے مالا مال کیا، یا اللہ میں آپ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، یا اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں، یا اللہ میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں، آپ ہی مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی شان ہوا کرتی تھی۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، نور بصیرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے۔ کامیاب اور خوش نصیب انسان وہ ہیں جنہوں نے اپنی اس زندگی کو اس کے لیے لگا دیا، کھپا دیا، کامیاب ہو کر آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اور جنہوں نے پلازے بنائے، جنہوں نے جائیدادیں بنائی، جنہوں نے بچوں کا مستقبل محفوظ کیا، جن کا خیال یہ تھا کہ ہمارے بچے ہمارے لیے سہارا بنیں گے، وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نہ وہ پلازے رہے، نہ وہ جائیدادیں رہی، نہ وہ اولاد رہی،
نہ وہ انسان خود رہے، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ختم کر دیا۔ آج اگر قبر میں جائیں گے تو قبر میں ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ انسان کا یہ جسم، اس میں جو کیڑے آنا شروع ہوتے ہیں اور یہ پیٹ پھاڑتے ہیں اور یہ رانوں میں پڑتے ہیں اور یہ آنکھ کے حلقے خالی ہو جاتے ہیں اور یہ ٹانگوں کی ہڈیوں کو اور ہڈیوں کے گودے کو کھانا شروع کرتے ہیں، کرتے 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 یہ بہت تھوڑا سا ڈھانچہ بچتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ بھی نہیں رہتا۔ جس جسم کو بنانے کے لیے سب کچھ لگایا، جس جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا، اس کا انجام یہ ہوا۔ اور اس کے بعد جب یہ جسم ختم ہوا، اب ان کیڑوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کیا۔ اب ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، بڑا کیڑا چھوٹے کو کھا جائے گا، چھوٹے ختم ہو گئے، پھر آپس میں لڑتے لڑتے کھاتے کھاتے ایک بڑا کیڑا بچ جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بھوک کی شدت اسے بھی مار کے ختم کر دیتی ہے۔ اس انسان نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اور کن ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور کس ذات کی نافرمانی اور بغاوت کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم اپنا نقصان اپنے ہاتھ سے کیوں کریں؟ ہم اپنی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے اللہ کو ناراض کریں۔ ہم نے گھر پہ چوکیدار رکھا، کھانا بھی دے رہے ہیں، رہائش بھی دے رہے ہیں اور تنخواہ بھی دے رہے ہیں، کام کرنے کا وقت آتا ہے وہ دوسروں کے گھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کتنا برداشت کریں گے؟ ملازم ہم نے رکھا، کام پہ ہم نے رکھا، تنخواہ ہم دے رہے ہیں، اور کام کی باری آتی ہے تو دوسری کمپنی کا مال لے کے جا رہا ہے، کب تک برداشت کریں گے؟ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ صحت اللہ تعالیٰ نے دی، یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے دی، یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ میرے بندے، تھوڑی دیر کے لیے تو میرے در پہ آ جاؤ۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میٹنگ ہے، میں تو دبئی جا رہا ہوں، میرے پاس تو باہر سے ٹیم آ رہی ہے۔ تو یہ انسان اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی کو ایسے گزارنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، ایسے گزارنا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں وہ ہمیشہ کی زندگی ملے، ہمیشہ کی کامیابی ملے، ہمیشہ کی مالداری ملے، ہمیشہ کی صحت ملے اور ہمیشہ کی اللہ کی رضا مل جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کرنے والوں نے کیا ہے، اس راستے پہ چلے ہیں، کامیابی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا امتحان چل رہا ہے، کوشش کرنی ہے نیکی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان والے ماحول کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اور نیکی والی مجلس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ کے زندگی گزاریں، آگے بڑھیں، آہستہ آہستہ دین میں، تقوی میں، نیکی میں ترقی کرتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالی ہمیں کامیابی کے ساتھ اپنے پاس بلائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کا فیصلہ وہاں ہمیں سننے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔